یا پروردگار ہر لمحہ معافی کا طلبگار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا۔ مہنگائی نے عوام کو پیس کر رکھ دیا۔ اس کے متعلق جو ہدایات عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے دیں، اس کے اوپر چودھری محمد اشفاق صاحب نے، ڈسٹرکٹ ٹاور ٹیکسنگ کے چیئرمین، اس کے علاوہ سعید احمد سعیدی صاحب MPA جو سابق ہو چکے ہیں اس وقت، انہوں نے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز 2 شہروں کے اندر ریلی کی جاتی ہے، اس ریلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ورکر، سپورٹر اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات دکاندار اور تاجر برادری نے شرکت کی، ڈاکٹرز حضرات نے شرکت کی، وکلا حضرات نے شرکت کی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سوچیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کے طاقتور حلقے کیا فیصلہ کریں گے آنے والے وقت میں، وہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن عوام اور عمران خان صاحب بار بار آواز دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس پاکستان پر ترس کھائیں، پاکستان کو بچا لیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ویڈیو دیکھیں اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ شیئر کریں نیچے۔ شکریہ جی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے MPA کو اور اپنے تمام اور یہ شرم کی بات ہے کہ اربوں روپیہ لوٹنے والا آرام سے اقتدار میں بیٹھے ہیں، اس کا بیٹا سلمان، اس کو آتی ضمانت مل گئی اور سب کو یہ لیو مل گیا، لیکن غریب آدمی جو ایک چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے اس کو شراب گزنی پڑتی ہے۔ ہوگا ہم نے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں چھوڑی اور ہم انشاءاللہ دونوں اسمبلیوں سے بھی جلد باہر آنے والے ہیں۔ خان صاحب کا جب بھی حکم ہوگا تو خان صاحب کے صفائی اور جو ہمارے MPAs ہیں، صوبہ ساتھ کے ہیں اور پنجاب کے ہیں، یہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، اسمبلیاں چھوڑ کے باہر آ جائیں گے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ دوبارہ الیکشن ہے، دوبارہ مینڈیٹ ملے، جس کو لوگ منتخب کریں وہ اقتدار میں آئے، اور اس پاکستان کو چلانے کے لیے نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، جو کہ جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ میں الیکشن نظر آ رہے ہیں اور عوام چاہتی ہے کہ وہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہو، جو عوام کی ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے، جو اس ملک کے کسانوں کو، جو اس ملک کے مزدوروں کا سوچے، جو اس ملک کی معیشت کا سوچے، نہ وہ کرپٹ حکمران، وہ ٹولہ جو اس ملک پر مسلط کیا گیا، جنہوں نے ماسوائے NRO2 لینے کے سوا، اپنی کرپشن بچانے کے سوا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت پر پورے ملک کے اندر مہنگائی مارچ کے جو انعقاد کیا گیا، اسی سلسلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف ٹوبہ ٹیکسنگ کے روح رواں چودھری محمد اشفاق صاحب اور سعید احمد سعیدی صاحب جو سابق MPA ہو چکے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد، انہوں نے اس ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ پاکستان کے اندر ہر روز 2 شہروں کے اندر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ مہنگائی نے عوام کو پیس کر رکھ دیا اور
موجودہ حکومت پاکستان جو ہے اس کا اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو، کیونکہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ سارا سلسلہ جو پاکستان کے اندر تباہ و بربادی کا کیا گیا ہے، اس کے اوپر پھر ریلی کا اہتمام کاٹن فیکٹری جو چناب کاٹن فیکٹری ہے وہاں سے شروع کیا گیا اور کلمہ چوک تک ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کو لایا گیا۔ اس میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے یونین کونسل کے چیئرمین، یو سی ممبرز، آئی ایس ایف کے نوجوانوں نے، اس کے علاوہ وکلا نے، ڈاکٹرز نے، سب سے جو اہم بات تھی وہ کریانہ مرچنٹس نے اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ لوگ کس وجہ سے آپ اس ریلی کے اندر شریک ہوئے، تو انہوں نے جواب جو دیا اس کے اندر یہ بتایا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہماری جو کاروبار ہے وہ متاثر ہو گیا اس مہنگائی کی وجہ سے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک اپنا جو ایک سلسلہ کار روزگار کا ہے وہ اس سے بہت مطلب کہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ بات ان کی کہنے کی تھی۔ جب گاہک ہی نہیں آئے گا تو اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر دو طبقات یعنی جو ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی مارکیٹوں میں رونق ہوتی ہے، ایک کسان، دوسرا سفید پوش اور مزدور لوگ جنہوں نے ڈیلی اپنا جو ہے مطلب کہ کاروبار زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے۔ کسان تو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اس حکومت کے دوران، 70% آبادی کو کارنر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غریب اور سفید پوش تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہوا، اس کی وجہ سے یہ کاروباروں پہ اثر پڑا ہے، مارکیٹ کے اندر رش کم ہو گیا، لوگ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ سوچتے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اسی سلسلے پر چودھری اشفاق صاحب اور سعید احمد سعیدی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سعید احمد سعیدی صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ کچھ بات کی، کچھ مہنگائی پہ بات کی، لیکن چودھری اشفاق صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بیسیکلی دو چیزوں پر جو بات کی ہے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ چودھری اشفاق صاحب نے ایک تو یہ جو ملک کے اندر کرپشن اس پہ، دوسرا جو اس وقت این آر او زدہ حکومت ہے اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا، کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا زیادہ فوکس کیا اور عدل کے نظام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ چودھری اشفاق صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ پاکستان کے اندر کی تاریخ میں سب سے بڑا جو ڈاکہ مارا گیا وہ جب ان دو خاندانوں کو این آر او دیا گیا، بلکہ تین ہی سمجھ لو، مولانا صاحب بھی اسی این آر او کے اندر شامل ہیں، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یعنی پہلا این آر او مشرف صاحب نے دیا، دوسرا این آر او جو ہے وہ موجودہ اس دور میں 2022 کے اندر ملا، اور اس 2022 کے جو این آر او ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 1100 ارب روپیہ جو ان کے اوپر کیسز تھے وہ ختم کیے گئے، اور 1100 ارب روپیہ پاکستانی قوم کا ہڑپ کر گئے یہ لوگ۔ انہوں نے بتایا کہ جب فرد جرم ان کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک ہی کیس جو ہے وہ ہینڈل کیا تھا، اور جس کے اندر حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ پرفیکٹ کیس تھا اور اس کے اندر ان کو سزا ہو جانی تھی۔ یہ بات انہوں نے بتائی کہ جس دن ان کو سزا ہونی تھی ان کو شیروانی پہنا کر اسمبلی کے اندر بھیج دیا گیا۔ اسی طرح ان کے بیٹے کو پنجاب اسمبلی سونپ دی گئی۔ وہ جب یہ لوگ برسر اقتدار آ گئے وہ کیس جو ہے ایف آئی نے بھی ختم کر دیے، نیب ویسے فوت ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی اب کل خانی جاری ہے۔ 60% جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ضمانت پر تھے، اب ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو چکے۔ انہوں نے پھر سوال عدل کے نظام کے اوپر اٹھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب تک پاکستان کے اندر طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لایا جائے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر یہ کرپشن کا بازار گرم رہے گا۔ عمران خان صاحب کی 26 سالہ دور جو سیاسی دور ہے اس میں انہوں نے ایک چیز پر زیادہ زور دیا اور وہ یہی تھی کہ کرپشن کو ملک سے ختم کیا جائے، طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے، مگر بدقسمتی پاکستان کی کہ اس کے اوپر نہ غور کیا گیا، نہ کچھ لوگوں کو یہ اچھی لگتی ہے کہ کسی طرح احتساب کا عمل جو اس کو تیز کیا جائے، کیونکہ ہر جگہ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔
اور جن کی وجہ سے وہ اس قانون کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، اس کے اندر رکاوٹیں ڈال رہی تھی. چودھری اشفاق صاحب نے یہ بتایا کہ یہ گزشتہ دنوں کے اندر تازہ حالیہ مثال جو انہوں نے دی کہ یہ جو لوگ ڈونر کانفرنس کے اندر جنیوا کے اندر گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو کام کیا ہے اور آ کر جس طرح کا جھوٹ بولا انہوں نے قوم کے سامنے، وہ انہوں نے اپنے خطاب کے اندر عیاں کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں سے پورا لاؤ لشکر لے کے گئے جبکہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کی صورتحال پر پہنچا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر وہاں پر مہنگے ہوٹلوں کے اندر اپنی رہائشیں استعمال کی، جبکہ عمران خان صاحب جب بیرونی دورے پر گئے تھے تو انہوں نے ایمبیسی کے اندر سٹے کرنے کو بہتر سمجھا تھا، اور پھر اپنے ساتھ وہ لوگ لے کر گئے جن کی وہاں ضرورت تھی. اسی طرح انہوں نے جو تاجر برادری یا اور کوئی لوگ لے کے گئے تو ان کو کہا کہ بھائی اپنا خرچہ خود کرو، اپنی سٹے کا جو خرچہ ہے وہ خود اٹھاؤ. یہ بات انہوں نے چودھری اشفاق صاحب نے اپنے خطاب کے اندر بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈونر کانفرنس کے اندر $10,000 $8,000 اس طرح پر نائٹ کے حساب سے کمرے لیے، $2,000 $4,000 پر. آپ اس کو پاکستانی کرنسی کے اندر اگر ڈالر کی موجودہ ریٹ جو $260 کے قریب بک رہا ہے اس پہ ضرب دے کے دیکھ لیں تو ایک کمرے کا خرچہ جو ہے وہ کس حساب سے بنتا ہے. برانڈڈ سوٹ وہ ایک پہن کر گئے بھیک مانگنے کے لیے. یہ بات انہوں نے بتائی کہ وہاں سے جو پیسہ ملا ہے وہ پاکستان کو قرض کی صورت میں ملا ہے، امداد کی صورت میں نہیں ملا. یعنی 80% جو پیسے ہیں وہ پاکستان کو ملے ہیں جناب لون، اور 20% جو ہے وہ شیئر ہے اس کے اندر جو امداد کے طور پر. اور انہوں نے آ کر پھر وہاں سے ہو کے آ کے پھر انہوں نے ایک کام اور کیا. یہ بات چودھری اشفاق صاحب نے بڑی حیرت انگیز بتائی کہ انہوں نے آ کر کروڑوں روپے کے اشتہار جو اخبارات کے اندر دیے صرف اپنی پروجیکشن کرنے کے لیے کہ ہم کامیاب ہو کر لوٹ آئے ہیں. حالانکہ اگر حماد اظہر صاحب اور شوکت ترین صاحب کے اپنا بیانات یا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا جائزہ لیں، ان کے ڈونر کانفرنس کے بعد واپسی کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے انہوں نے بتایا کہ یہ بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہماری پائپ لائن کے اندر موجود تھے اور ہماری ان سے بات چیت چل رہی تھی. وہ جو پروجیکٹ ہیں ان کو بحال کیا گیا. اور دوسرا جو فنڈنگ کا معاملہ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ملا عوام کو، وہ ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ یہ پروجیکٹ سلیکٹ کریں گے، پروجیکٹ پہ وہ انویسٹ کریں گے، ان کو پیسہ نہیں دیا جائے گا. اور یہ دوسرا یہ ہے کہ 2-3 سال کے اندر یہ پیسے کم سے کم پیسے جو ہیں 3 سال 3.5 سال تک آئیں گے. اس پر چودھری اشفاق صاحب نے اپنا افسوس بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ چودھری سعید احمد سعیدی صاحب نے پاکستان کے معاشی حالات، مہنگائی اور لاقانونیت پر تقریر میں اپنے زیادہ فوکس رکھا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال بالکل ڈیفالٹ لائن کے نزدیک ہے اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح یہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسی طرح ہم لوگوں نے بھی ڈیفالٹ کا نام سن کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تحت اس وقت 245 کنٹینر کھلے سمندر کے اندر موجود ہیں جو ویٹنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر دیے جائیں اور ہم لوگ مال اتار کر واپس جائیں. لیکن حکومت پاکستان اور موجودہ وزیر خزانہ صاحب نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ ڈالر جو ہیں وہ اپنی پیمنٹ جو ہے تاجر کر سکیں. کیوں؟ اس کی وجہ ایک بڑی گیم ڈالی ہوئی ہے جو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پتا چلے گی کہ یہ جو 225 پر ڈالر روک کر رکھا گیا اور اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر جو ہے وہ 260-65 روپے کا بک رہا ہے، اس کے اندر جو ڈفرنس آ رہا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا سکینڈل آپ کے سامنے آئے گا. اور جس کی وجہ سے فارماسوٹیکل، کوکنگ آئل اور دیگر اجناس جو ہیں ان کی شارٹیج پیدا ہونے کا خطرہ ہے. سعید احمد سعیدی صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے، جس طرح پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک چلا گیا، اسی طرح پاکستان کی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن جو ہے اس نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جو کراچی کے اندر احتجاج کیا اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرایا، صرف اس وجہ سے کہ دالوں اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ ان کو روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہونے کا خطرہ ہے. 2 جہاز، بحری جہاز 2 جس کے اندر کئی 100 کنٹینر ہوتے ہیں، وہ جہاز جو ہیں وہ لنگر انداز ہونے کے لیے ویٹنگ پر ہیں، وہ کھلے سمندر کے اندر رکے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ان کے تاجر ہیں ان کے اوپر ڈیمیج پڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ فیصلے صحیح نہ کیے گئے تو پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی.
بہرحال اس کے علاوہ پھر جناب کچھ ڈاکٹر تھے، انہوں نے اپنے خطاب کے اندر بتایا کہ پاکستان کے اندر فارماسوٹیکل کا بحران بھی آنے والا ہے. یعنی جس طرف نظر اٹھاؤ پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کی عوام کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، اور اس کا واحد حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات سب نے زور دے کر کہی کہ پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن جب تک نہیں کروائے جائیں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر امن، سکون اور ترقی کی راہ متعین نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح بہت دفعہ میں بھی اپنے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ جب یہ حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت آئی تھی اور عمران خان صاحب جب ان کو ڈائری دے کر نکالا گیا تھا، اس وقت خزانے کے اندر تقریباً 22 ارب ڈالر تھا. پھر قسطیں ادا کرنے کے بعد 16 ارب روپیہ چھوڑ کر گئے تھے. لیکن 2 ہفتوں کے دوران ہی انہوں نے جناب اچانک نہ جانے وہ پیسے کہاں کیے اور پاکستان کا خزانہ 10 ارب پہ آ گیا. اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، وہ پاکستان کے پاس جو اپنے ذاتی ریزرو ہیں وہ 4.25 ارب ڈالر ہیں، اور جس میں تمام پیسے جو غیر ملکی ممالک ہیں مثلا چائنا، سعودی عرب اور دبئی، ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کا اپنا ذاتی سرمایہ ختم، نشتہ. اسی طرح جو پاکستان کے دوسرے بینک، پرائیویٹ بینک ہیں، ان کے اندر تقریباً اتنی مالیت جو ہے ڈالر کی وہ موجود ہے جسے ساکڈار صاحب اپنا اثاثہ گن رہے ہیں. اس پر یہ بیان انہوں نے گزشتہ دنوں میڈیا پر دیا، جس کی وجہ سے تاجر برادری اور انویسٹر جو ہیں ان کے اندر بڑی بے چینی پائی گئی. وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی سرمایہ کو خطرہ ہوگا تو آپ کا انویسٹر پریشان ہوگا، آپ کا صنعت کار پریشان ہوگا. پہلے بھی انہوں نے 98 کے اندر یہ تمام جو اپنا پرائیویٹ چینل کے پیسے تھے ان کو ضبط کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو پیسے ریلیز کیے. مطلب جو تعلق واسطے والے لوگ تھے ان کو پہلے پیسے دے دیے گئے اور دوسرے لوگوں کے پیسے روک لیے گئے. پھر لوگوں کو نہایت کاروباری طور پر نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی ڈوب گئے، کئی بیچارے رل گئے، مگر بدقسمتی کہ پاکستان ترقی نہ کر سکا. اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آج پاکستان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 75 سال کے اندر یہ خاندان ترقی کرتے کرتے اربوں ڈالروں کی گیموں میں چلے گئے اور پاکستان اربوں ڈالر کا مقروض ہو گیا. پاکستان کی عوام آٹے کے لیے مارے ماری پھر رہی ہے. آٹا جس کی قیمت عمران خان صاحب کے دور میں 50 روپے تھی، اور لوگ جو شور کرتے تھے کہ مہنگائی، پیٹرول وہ تقریباً 150 روپے لیٹر تھا، ڈیزل 145 روپے لیٹر تھا، بجلی اسی طرح تھی، اسی طرح گیس تھی. اور اب جو ریٹ ہیں وہ اگر جمع کیے جائیں تو عام آدمی کی زندگی گزارنا ناممکن بلکہ ناگزیر ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ پر جبر تشدد کر کے جو وقت گزار رہا ہے. اس کے علاوہ باقی شرکا نے بھی اسی طرح اپنے تحفظات کا اظہار کیا. بات سوچنے والی یہ ہے کہ کون اس پہ غور کرے گا. جن لوگوں نے غور کرنا، کیا وہ لوگ یہ سارا کچھ سوچ رہے ہیں؟ کچھ ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. آئندہ آنے والے وقت میں نئے سپہ سالار جو ہیں وہ اس میں اہم کردار ادا کریں گے اور پاکستان کو ایک دفعہ اس گرداب سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ٹیکنوکریٹ وہ بہتر ہے یا جمہوریت کا نظام چلے گا. یہ فیصلہ ابھی ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ جلد نہ کیا گیا تو پاکستان کی عوام مزید مشکلات میں آئے گی، اور جس کی وجہ سے بحران جنم لے گا. پھر وہ بحران نہ تیرے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں، نہ عمران کے ہاتھ میں، پھر لوگ ہوں گے اور سوال ہوں گے. شکریہ جناب.